سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 لوگوں پر مشتمل ایک قافلہ یمن کی جانب روانہ کیا۔ اس قافلے کے اندر میں بھی تھا۔ ہم لوگ 10 لوگ تھے اور قافلے میں وہ قافلہ یمن کی طرف جا رہا تھا۔ ہم لوگ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ ایسی پڑی، ایک بستی ایسی پڑی کہ اس کو دیکھ کر ہم لوگ حیرت زدہ ہو گئے۔ اس کے اندر ایک محل تھا، سفید محل، اور اتنا عالی شان محل تھا کہ ہم لوگ اس کو جب دیکھنے لگے تو ہماری آنکھیں پھر ادھر سے ہٹی ہی نہیں۔ اتنا عالی شان اور اتنا خوبصورت وہ محل تھا۔ تو ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کیوں نہ ہم اس محل کے اندر داخل ہوں، اس محل کے اندر تھوڑا آرام کر لیں۔ اتنا خوبصورت محل آج تک کبھی دیکھا نہیں نگاہوں نے۔ تو ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس محل کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی محل کے اندر داخل ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک کنواں ہے، جو بہت اچھا کنواں ہے اور بہت ہی صاف و شفاف پانی اس کے اندر موجود ہے۔ پھر ایک جگہ پر نگاہ پڑی تو وہاں پر ایک ایسی جگہ تھی کہ وہ چراگاہ تھی، وہاں پر بہت ہی عالی شان گھوڑے، اونٹ، بکریاں وہاں پر چر رہے تھے۔ پھر جب وہ لوگ مڑے تو انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی محل کا گیٹ آتا ہے تو محل کے گیٹ کے سامنے کچھ خواتین ہیں، کچھ دوشیزائیں ہیں، اور وہ کافی لڑکیاں ہیں، اور وہ ارد گرد ایک لڑکی کے گھوم رہی ہیں۔ ایک لڑکی جو کہ بہت ہی حسین و جمیل، بہت ہی خوبصورت بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے ارد گرد لڑکیاں گھوم رہی ہیں اور دف بجا رہی ہیں اور یہ شعر پڑھ رہی تھیں: اے حاسدو، اے حسد کرنے والو، تم شدت غم سے مر جاؤ، ہم تو اسی طرح عیش و عشرت میں زندگی گزاریں گے، اور دف بجا رہی تھیں۔ تو حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو اس محل کے اندر تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں اور پھر یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ اس محل کے اندر داخل ہوئے۔ تو جیسے ہی محل کے اندر داخل ہوئے اور ایک جگہ پر ہم لوگوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، جیسے ہی ہم لوگ بیٹھنے لگے تو خادم آ گئے، سپاہی آ گئے، انہوں نے ہم لوگوں کو اٹھا دیا اور کہا 1 منٹ رک جاؤ۔ وہ چٹائیاں ساتھ میں لائے تھے، انہوں نے چٹائیاں بچھائیں، چٹائیوں پر ہم لوگوں کو بٹھا دیا، دسترخوان بچھایا، دسترخوان پر کھانا لگا دیا، لذیذ کھانے لگا دیے، طرح طرح کے کھانے لگا دیے جو آج تک ہم لوگوں نے کھائے بھی نہیں تھے۔ وہاں پر بیٹھ کے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگوں نے آرام کیا۔ آرام کرنے کے بعد ہم لوگ اٹھے اور پھر چل دیے۔ جیسے ہی چلنے لگے تو ایک سپاہی دوڑ کر آیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ جا رہے ہو؟ تو ہم نے کہا ہاں ہم لوگ جا رہے ہیں۔ کہا ہمارا بادشاہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی خدمت نہیں کر پائی، ہم آپ سے بڑی معذرت چاہتے ہیں، ہم نے جس طریقے سے مہمان نوازی ہوتی ہے اس طریقے سے مہمان نوازی نہیں کر پائی، اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک فنکشن ہو رہا ہے، جس فنکشن میں ہم تہہ دل سے لگے ہوئے ہیں، اس میں ہمارا وقت جا رہا ہے، تو ہم اپنے مہمانوں کو دیکھ بھال نہیں کر پا رہے ہیں، تو بڑی معذرت چاہتے ہیں، یہ ہمارا بادشاہ کہتا ہے۔ وہ بادشاہ بڑا نیک تھا، جب بھی کوئی ادھر سے گزرتا تھا، اس محل میں داخل ہوتا تھا یا اس بستی سے گزرتا تھا، تو وہ بہت مہمان نوازی کا اسے بہت شوق تھا، تو وہ بلا لیا کرتا تھا، جو آ جایا کرتا تھا اس کی مہمان نوازی بہت اچھی کرتا تھا، جو ادھر نہیں بھی آیا کرتا تھا، بستی سے گزرا کرتا تھا، تب بھی اس کے سپاہی اس کو محل میں انوائٹ کر دیتے تھے، محل میں بلا لیتے تھے، کیونکہ وہ بہت عالی شان محل تھا، بہت خوبصورت محل تھا، تو مہمان نوازی کا اسے بڑا شوق تھا۔ تو اس نے معذرت چاہی کہ بھائی میں نے آپ کی خدمت نہیں کر پائی۔ تو حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ نے اتنا اچھا کھانا کھلایا، ہمیں آرام کرنے کے لیے جگہ دی، ہمیں ٹائم وقت دیا یہاں رکنے کے لیے، آپ کا بہت شکریہ، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ تو سپاہی سے انہوں نے اتنی باتیں کہہ دی اور یہ لوگ نکل گئے۔ یہ 10 لوگوں کا قافلہ تھا، یہ لوگ چلے گئے جہاں پر جانا تھا انہیں، یمن میں، وہاں پہنچے، اور وہاں سے جب واپس ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھر اس راستے سے نہیں گزرے، یہ پھر دوسرے راستے سے گزرے، اس راستے سے ان کا گزر نہیں ہوا۔ اب وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، خلافت پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا تب پھر انہیں یمن جانا پڑا، حضرت نعمان بن بشیر کو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ساتھ میں کچھ لوگ تھے، تو پھر یمن کی طرف ہم لوگ رواں دواں تھے، تو ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ اسی بستی سے ہم لوگ جا رہے تھے۔ تو حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں ہم نے ان کو بتایا کہ بھائیو ایک ایسی جگہ ہے کہ اتنی خوبصورت ہے کہ اگر ہم وہاں جائیں گے تو ہمارا اتنا دل لگے گا کہ وہاں سے پھر آنے کا دل نہیں کرتا، تو کیوں نہ ہم جا رہے ہیں یمن کو، تو کیوں نہ ہم اس بستی سے گزرتے ہوئے چلے جائیں اور اس محل کو بھی دیکھ لیں۔ اس محل میں جو بادشاہ ہے بہت عزت دار ہے اور مہمانوں کی بڑی عزت کرنا جانتا ہے، مہمانوں کو بہت سمان دیتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس میں چلیں۔ تو حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں ہم نے انہیں بتایا تو وہ لوگ سب راضی ہو گئے،
کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہے۔ جب اس محل کے بارے میں بتایا تو یہ لوگ اور خوش ہو گئے کہ چلو چلتے ہیں۔ اب یہ سب لوگ اس محل کی طرف چلنے لگے۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں جیسے ہی ہم اس محل کے قریب پہنچے تو پہلے آئے تھے تو بہت خوش ہوئے تھے، وہ محل دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، لیکن اب جب اس محل کے پاس پہنچے ہیں تو حیران رہ گئے۔ اور ہم ہی حیران نہیں رہے، جتنے قافلے میں لوگ تھے سارے کے سارے حیران کہ تم تو کہتے تھے بہت اچھا بہت عالی شان محل ہے، اور یہاں تو یہ سب کھنڈر پڑا ہوا ہے، یہاں تو اب کچھ بھی نہیں ہے۔ تم تو کہتے تھے بڑا عالی شان اس میں کنواں بنا ہوا ہے، بڑا عالی شان محل ہے، بڑے اچھے باغات ہیں، بڑے اچھے اس میں پھل لگے ہوئے ہیں، اور یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف کھنڈر ہیں، دیواریں ہیں، اور یہ بڑی بڑی گھاس پھوس جھاڑیاں ہیں، اور یہاں تو کوئی انسانوں کا بچہ بھی نہیں موجود ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے خاموش رہو، مجھے بھی بڑی فکر ہے کہ پہلے تو آئے تھے ہم تو بڑی خوبصورت جگہ تھی، بڑی عالی شان بلڈنگ تھی، بڑا اچھا محل تھا، اس میں باغات تھے، کنواں تھا، حوض تھا، ارے اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس میں سے ایک انسان نے کہا کہ ایسا کرو اندر جا کے دیکھو کیا معاملہ ہے۔ تو حضرت نعمان بن بشیر نے کہا ایک انسان سے کہ تم اندر جاؤ اور جا کر دیکھو کیا معاملات ہیں اور آ کر ہم لوگوں کو بتاؤ۔ یہ لوگ وہیں پر ٹھہر گئے، وہ انسان دھیرے دھیرے اندر جانے لگا۔ جب اندر گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ چیختا چلاتا ہوا واپس آیا۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کیا بات ہوئی بھائی، کیسے چیختے چلاتے واپس آئے؟ کہا یار تمہیں معلوم نہیں اندر ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اور جیسے اس نے مجھے دیکھا کہنے لگی آ جاؤ اندر آ جاؤ، آ جاؤ اندر آ جاؤ، اس طریقے سے کہنے لگی۔ یار ہم تو ڈر گئے اور ہم بھاگ آئے واپس۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم سب لوگ اندر چلتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر اندر جانے لگے اور جتنے قافلے میں لوگ تھے سب اندر جانے لگے۔ دھیرے دھیرے پیکڑیوں پر انہوں نے پیر رکھنا شروع کیا اور دھیرے 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 وہ اندر داخل ہوئے، محل کے اندر گھس گئے۔ وہ کھنڈر پڑا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس میں، کوئی خوبصورتی نہیں تھی۔ جو 100-200 سال پرانے محل ہوتے ہیں نا، جیسے ان کی حالت بن جاتی ہے ویسے اس کی حالت بن چکی تھی۔ پورا قافلہ محل کے اندر داخل ہوا، بوڑھی خاتون کے پاس دھیرے دھیرے آرام آرام سے گیا۔ بوڑھی خاتون نے کہا تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ قافلے والوں نے کہا تم کون ہو، تم اس کھنڈر سے محل میں کیوں رہتی ہو، کون ہو تم؟ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں، میں اسی بستی کی رہنے والی ہوں، اور میں اس محل میں جو بادشاہ تھا نا میں اسی کی بیٹی ہوں۔ بادشاہ بھی ختم ہو گیا، سارے لوگ ختم ہو گئے، میں ہی بچی ہوں، باقی کوئی باقی نہیں رہا۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ تو پھر تم یہاں کیسے رہتی ہو، تمہیں کھانا کہاں سے آتا ہے، تم پانی کہاں سے پیتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ ایک گھڑا رکھا ہوا ہے، اس میں پانی پتہ نہیں کون لاتا ہے، کیسے بھر جاتا ہے مجھے تو معلوم نہیں ہے، میں وہیں سے پانی پی لیتی ہوں، اور قافلہ ادھر سے جب گزرتا ہے وہ کھانا پھینک کر چلا جاتا ہے، میں کھانا کھا لیتی ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں ابھی کچھ سال پہلے جب ہم آئے تھے تو کتنا خوبصورت تھا یہ محل، کتنا اچھا لگتا تھا، بادشاہ کیا ہوئے، یہاں کے سپاہی کہاں گئے، یہاں کی وہ دوشیزائیں کہاں گئیں؟ وہ کہتی ہے کہ سب فنا ہو گئے، بادشاہ جب انتقال کر گیا نا تو ہم بھی ٹوٹ گئے، اور اب ہم اس ویرانے میں رہتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کی بڑی یاد آتی ہے، وہ سب فنا ہو گئے، اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت کہتی ہے میرے والد صاحب جو بادشاہ تھے نا وہ بہت مہمان نواز تھے، مہمانوں کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ وہ تو ہمیں معلوم ہے، ہم لوگ آئے تھے تو انہوں نے بہت اچھے سے نوازا تھا، بہت عزت کی تھی۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، جب ہم لوگ آئے تھے تو اندر دوشیزائیں تھیں اور وہ لڑکیاں دف بجا رہی تھیں، اور بیچ میں ایک بہت ہی حسین و جمیل بہت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، وہ اشعار پڑھ رہی تھی، وہ سب کہاں گئے؟ تو وہ عورت کہتی ہے اللہ رب العزت کی ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، اس ذات کی قسم میں وہی لڑکی ہوں جو ان دف بجانے والیوں کی بیچ میں بیٹھی تھی۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے تم وہ لڑکی ہو؟ کہتی ہاں، آج دیکھو بڑھاپے میں کس طریقے سے کمر جھک گئی ہے، آج دیکھو ہمارے چہرے پر کیسی جھریاں پڑی ہوئی ہیں، آج دیکھو کیسی ہماری عمر ڈھل چکی ہے اور اب ہم سے چلا بھی نہیں جاتا، آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتا ہے۔ انسان کے سامنے وہ دن ضرور آتا ہے، وہ آخری دن، وہ آخری ٹائم، وہ آخری گھڑی ضرور آتی ہے جب اس کو اس دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ کسی کو بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک دن آتا ہے
کہ جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، انسان اپنی زندگی میں یہاں کچھ بھی کر لے، یہاں کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کما لے، کچھ بھی بنا لے، لیکن ساری چیزوں کو چھوڑ کر اسے جانا وہی ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس دنیا کے گھر میں انسان ہمیشہ نہیں رہنے والا، انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی دفن ہو جائے گا۔ تو دنیا میں اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں مرنے کے بعد جانا ہے بھائی، اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت حضرت نعمان بن بشیر سے کہتی ہے کہ آپ کے قافلے میں کیا کوئی عورت ہے؟ تو یہ کہتے ہیں ہمارے قافلے میں کوئی عورت نہیں ہے۔ کہا اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کیا آپ کے پاس سفید چادر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں سفید چادر ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے سفید چادر دے دو۔ حضرت نعمان بن بشیر نے 2 سفید چادریں نئی اس کو دے دی۔ اس نے دونوں چادروں کو اوڑھ لیا اور کہنے لگی آج میں نے خواب دیکھا تھا، اور خواب یہ تھا کہ میں دلہن بنی ہوئی ہوں، دلہن بن کے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہوں۔ مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ آج میں مرنے والی ہوں، میری موت قریب آ گئی ہے، اس لیے کہ میں نے خواب میں دیکھ لیا ہے کہ میں دلہن بن کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہوں، تو مجھے یقین ہے کہ اب میں مرنے والی ہوں۔ تبھی میں پوچھ رہی تھی کہ تمہارے قافلے میں کیا کوئی عورت ہے جو مجھے غسل دے سکتی ہے؟ تو حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں ہمارے قافلے میں کوئی عورت نہیں ہے۔ عورت نے ابھی اتنا کہا ہی تھا کہ وہ زمین پر گری اور وہ مر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت نعمان بن بشیر جب واپس آئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، خلافت پر حضرت امیر معاویہ تھے۔ تو کہنے لگے کہ حضرت ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، زار و قطار رونے لگے کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں اس خاتون کو ضرور یہاں لاتا، تم اس کو ساتھ میں نہیں لائے۔ وہ کہنے لگے حضرت ہم نے اس سے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے یہاں چلیں، تو اس نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ تو انسان کو مرنا ہے، آج نہیں تو کل۔ بہت سے بادشاہ آئے جو فنا ہو گئے، بہت سے بادشاہ ایسے آئے کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اپنی خدائی کا دعویٰ کیا، ہر چیز کا دعویٰ کیا، لیکن وہ بھی مٹی میں مل گئے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ بہت سے زمیندار آئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بہت سے بادشاہ آئے جنہوں نے غریبوں کو ستایا، غریبوں پر ظلم کیا، لیکن وہ بھی نہیں بچ سکے۔ فرعون آیا، وہ بھی غرق ہو گیا۔ نمرود آیا، وہ بھی تباہ ہو گیا۔ شداد آیا، وہ بھی تباہ ہو گیا۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے مالدار آئے، سب نے دعوے کیے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہ قیامت تک وہ باقی رہ گئے، کوئی بھی ایسا نہیں کہ دنیا میں اسے موت نہیں آنی۔ دعوے تو سب نے کیے لیکن موت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ کوئی ایسا نہیں ہوا جس نے یہ کہہ دیا ہو کہ مجھے موت نہیں آنی۔ سارے آئے، ساروں نے دعوے کیے اور وہ مٹی میں مل گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو کیوں نہیں سمجھتے ہم لوگ کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، تب تمہاری دنیا میں کامیابی ہے۔ اگر اللہ کی عبادت کی غرض سے آئے ہیں، دنیا میں اپنے اپنے کاموں سے لگ گئے ہیں، اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، تو یاد رکھیں دنیا تو کما لوگے پر آخرت نہیں کما سکتے۔ دنیا میں تو اچھا گھر بنا لوگے پر آخرت میں اپنا گھر نہیں بنا سکتے۔ اگر آخرت میں بھلائی چاہتے ہو تو نیک عمل کرو، یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ اپنے پیسے کو نیک جگہ خرچ کرو، اپنے پیسے کو اچھی جگہ یوز کرو، اچھی جگہ استعمال کرو، تاکہ یہ پیسہ تمہارا، یہ دولت کل سانپ اور بچھوؤں کی شکل میں بنا کر تمہارے گلے میں نہ ڈالی